جی ویلکم بیک. جی بریک پہ جانے سے پہلے جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میں ابھی اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں. مسعود صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو آپ نے پریس کانفرنس ڈیفینیٹلی آپ نے سنی کیا ہوگی؟ میرے خیال میں آپ شاید وہاں موجود بھی تھے. یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جو ایک پریس کانفرنس آئی ہے اس میں سر یہ بڑی انہوں نے عجیب سی سر وہ شاید آپ کو یاد ہوگا سر پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے بات کی تو میں نے جو تھا وہ تحریک انصاف کے ہمارے ایک دوست تھے ان سے میں نے کویشچن پوچھا تھا کہ آپ ہمیں پہلے بتاتے تھے کہ جی جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جی جو آپ کی پارلیمنٹ ہے کیونکہ اس وقت آپ پارلیمنٹ میں تھے تو پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے جو کہ قانون سازی کرتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں جی دستور قانون جو ہے پاکستان کا آئین ہے وہ زیادہ سپریم ہے کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر جب یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو آپ اس کی ہمیں درمیان میں سے توجیحات نکال کے دکھا رہے تھے. اور اب جو ہے آپ کی کیونکہ تمام کی تمام نظر سپریم کورٹ کی جانب ہے تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے صرف وہی سپریم ہے باقی کوئی اور چیز سپریم نہیں ہے. تو سر یہاں پہ انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سر دوبارہ پھر کہہ دیا کہ جی پارلیمان جو قانون ساز ادارہ جو ہے ہمارا وہ زیادہ سپریم ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بھی بالا تر ہے. تو سر کیا یہ سچویشن دوبارہ ایک ٹسل کی طرف تو نہیں جا رہی سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا تجزیہ بالکل تیر بہ ہدف ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ جو مطلوبہ نتائج تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور انہی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت آج کی یہ پریس کانفرنس تھی. باڈی لینگویج بھی بہت اچھی نہیں تھی اور اس کے علاوہ جو سپریم پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کی بات بار بار کی جا رہی ہے یہ اسی امینڈمنٹ کی طرف اشارہ ہے جو 24ویں ترمیم جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسمبلی میں اور جس کے لیے تمام دوڑ بھاگ ہو رہی ہے. اور ایک اور بات بھی آپ ابھی خواجہ مدثر کے ساتھ بات کر رہے تھے تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر میڈیا کا کردار نہ ہوتا اور ہم رپورٹرز فیلڈ میں رہ کر رپورٹنگ نہ کر رہے ہوتے تو ممکن تھا کہ بہت سارے معاملات عوام کو سمجھ ہی نہ آتے. بالکل صحیح. ان ملاقاتوں کا پرپس بھی سمجھ نہ آتا. تو جہاں تنقید ہوتی ہے وہاں پر ہمارے کام کو سراہا بھی جانا چاہیے. یہ ظاہر ہے ہم وہاں سے خبر دیتے ہیں جہاں پر عوام کی رسائی نہیں ہوتی بظاہر. صحیح بالکل درست ہے. اچھا سر مجھے جس طرح ابھی انہوں نے بات کی ہے اپنا ثاقب صاحب ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں ابھی چل رہی ہیں تمام کی تمام چیزیں چل رہی ہیں اور سر دوسری بات یہ کہ کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کی بات ہو رہی ہے تو میں ڈیفینیٹلی آپ سے کوئی پن پوائنٹ تو کویشچن نہیں کر سکوں گا یا اگر میں کروں گا بھی تو ڈیفینیٹلی آپ مجھے اس طرح کا جواب نہیں دے پائیں گے جو کہ میں آپ سے اگلوانے کی کوشش کروں گا. لیکن پھر بھی میرا سر آپ سے کویشچن یہ ہے کہ سر کیا یہ جو آئینی جو عدالتوں کی جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہیں کیا سر وہ بنانا یا ان کے بارے میں بات کرنا کیا سر یہ خلاف آئین ہے؟ دیکھیں خلاف آئین اس وقت تک نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ کے پاس ایک اختیار ہے. جی پارلیمنٹ کے پاس آرٹیکل 238 239 کے تحت ایک اختیار ہے کہ وہ آئین کو امینڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بناتی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں ایون امینڈمنٹ کرتی ہے تو اس کو ہم ظاہر خلاف قانون تو نہیں کہیں گے اگر وہ بن جاتی ہے اگر آئین میں ترمیم کر لیتی ہے پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ظاہر ہے آپ سب کو دیکھتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں آئین ایک ہمارے لیے ایک بڑا سیکرٹ سا ڈاکومنٹ ہے. اس میں جو ترمیم ہے وہ بڑی ڈیلیبریشن کے ساتھ ہونی چاہیے. اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اسمبلی میں. ہم بطور پبلک ہمیں وہ نظر آنی چاہیے. سر وہ آ نہیں رہی ہوتا رہی ہے سر. اس پہ بحث ہونی چاہیے اسمبلی میں. دیکھیں ایک ڈاکومنٹ ایک امینڈمنٹ ہے اور بڑی سبسٹانشیل امینڈمنٹس ہیں اس ترمیمی پیکج میں جس نے امپیکٹ کرنا ہے پبلک کو. بیکاز آپ سپریم کورٹ کے کسی چیزوں کو امینڈ کرتے ہیں یا ایک نئی عدالت بناتے ہیں یا ڈفرینٹ اور پروویژنس کو آپ ایون اپوائنٹمنٹ آف ججز کے جو امینڈمنٹس ہیں الٹیمیٹلی تو انہوں نے جسٹس دینی ہے لوگوں کو. تو یہ چونکہ سبسٹانشیل امینڈمنٹس ہیں اور بڑی اہم ہیں تو اس میں اگر اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو ڈسکشنز ہوں پبلک اس کو دیکھے سنے کہ ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ بڑی اس پہ ڈیلیبریشن کر کے امینڈمنٹ کر رہے ہیں تو اختیار ہے پارلیمنٹ کے پاس. اس فیکٹ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ آئین کے 2 آرٹیکل آئین کے اندر موجود ہیں جو یہ اختیار دیتے ہیں. تو اگر پارلیمنٹ ان ساری ڈیلیبریشنز کے بعد
اس کو 2/3 میجورٹی سے پاس کر لیتی ہے تو وہ قانون ہے اور وہ آئین کا حصہ ہے، وہ سب اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ ابھی جو ہمارے ایک دوست تھے JUI کے ہمارے دوست تھے جو کہ پروگرام میں میرے ساتھ شامل تھے گزشتہ پروگرام میں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں یا لیگل جو ٹیم ہے ان کے جو ہیڈ ہیں وہ جو ہے باقاعدہ طور پہ مسودہ جو ہے وہ تحریر کر رہے ہیں۔ تو میرا کوشچن سر یہ تھا کہ اب آپ کی وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی جانب سے حکومت کی جانب سے کسی قسم کا مسودہ اگر آپ کو دکھایا گیا تھا یا آپ کو پڑھایا گیا تھا، وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ خلاف قانون تھی یا آئین کے ساتھ متصادم تھی، تو اب ان تمام چیزوں کو نکالنے کے بعد جو مسودہ آپ کی طرف سے آئے گا، جیسے ابھی آپ نے مجھ سے پہلے بات کی تھی گیو اینڈ ٹیک ہوگا، ٹیبل ٹاک جب ہوگی تو کچھ چیزیں آپ کی مانی جائیں گی، کچھ چیزیں ان کی مانی جائیں گی، تو سر اس کا مطلب ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کے بعد ترمیم جو ہے وہ جب فلور پہ پیش کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے پھر آپ کو انکار کرنے کا کسی قسم کا کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نا سر آپ کو؟ جی خواجہ صاحب، ہیلو، میرا خیال ہے خواجہ صاحب شاید سفر میں ہیں اور جس وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے اس وقت بات جو ہے ان کی طرف سے ان کے سگنلز کا ایشو ہے، تو میں یہی اب جو ہے وہ کوشچن کرتا ہوں، یا میں یہ کہہ لیں کہ اب میں رفیع اللہ خان نیازی صاحب سے بات کر جو ہے ان سے ایک بڑا چھوٹا سا سوال ان سے پوچھتا ہوں۔ نیازی صاحب، ایک زمانے میں پارلیمنٹ کا کورم پورا نہیں ہوتا تھا اور پارلیمنٹ کا کورم پورا کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک اسپیسیفک بندے کا نام لیا جاتا تھا کہ وہ صاحب آتے تھے اور وہ ٹیلی فون کرتے تھے اور مینیج کرتے تھے، اور اس کے بعد اس بات کا باقاعدہ طور پہ اقرار جو ہے وہ بانی تحریک جو ہے انہوں نے بھی کیا کہ ہمیں تو کوئی بھی بل پاس کروانا ہوتا تھا یا ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی چیز اگر ہم لے کے آتے تھے تو ہمیں کسی کو کہہ کے جو ہے وہ ووٹ کروانا پڑتا تھا، ایون ہم نے اگر بجٹ بھی اپنا پاس کروانا ہوتا تھا تو وہ ہم کسی کو کہہ کے ہی اس کے تھرو ہم یہ کرواتے تھے۔ تو اب آج کا یہ ہے آپ کے زمانے کا سینیریو، آج کے زمانے کا سینیریو یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اپوزیشن لیڈر وہ اس پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، جو حکومتی ہے بینچز ہے وہاں سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان ڈیبیٹ کر رہے ہیں، سینٹ کے اندر تمام کے تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہی ہے۔ تو سر آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ کہاں اپنے آپ کو کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نے آپ کے ساتھ کس قسم کا رویہ روا رکھا؟ اگر وہ رویہ نہ ہوتا تو کیا آپ اس وقت وہ یہ جو ترامیم جو یہ حکومت کر رہی ہے کیا سر آپ یہ کر پا رہے ہوتے؟ دیکھیں جی، میں پہلے تو آپ کو ماضی میں لے کے چلتا ہوں جی بالکل سر، کہ PTI کو بین کیوں کیا گیا، الیکشن کمیشن اسے سیمبل کیوں لیا ہے۔ اب دیکھیں، یا تو آپ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ میں ترمیم لائیں کہ یہ جماعتی جو الیکشن ہوں گے جماعت کے اندر، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ الیکشن کمشنر کروائے گا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سے TOR ہے، اس کے تحت ہم کروا سکتے ہیں۔ ایک آدمی جس کا نام اکبر ایس بابر ہے، وہ اس کو 5-6 سال پہلے پارٹی سے ایکسپیل کیا گیا، نکال دیا گیا ہے۔ وہ آتا ہے بڑے پرامن بہترین طریقے سے الیکشن ہو جاتے ہیں جماعت کے انٹر پارٹی الیکشن، بعد میں وہ بندہ آ کے الیکشن کمشنر کو اپروچ کرتا ہے، درخواست دیتا ہے۔ صرف ایک چیز ایڈ کروں گا سر، پلیز گستاخی معاف سر، جان کے مان پاؤں تو سر مجھے ایک چیز ایڈ کریں سر۔ وہ جو جس پوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اکبر ایس بابر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، تو جب سپریم کورٹ نے آپ کی جماعت کے وکیل سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایک شو کاز نوٹس دکھا دیں یا آپ ہمیں کوئی ایسا پیپر دکھا دیں جس کے تحت یہاں پہ یہ ثابت ہو جائے کہ اکبر ایس بابر کو آپ نے اپنی پارٹی سے نکال دیا ہے، تو وہ ایویڈنس، سر آپ بھی ایک وکیل ہیں، آپ سر آپ کی پارٹی اور آپ کے وکیل جو تھے کسی قسم کا کوئی ایویڈنس وہاں پہ پروڈیوس کرنے سے بالکل قاصر تھے، تو لہذا سر آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اس کا ایک پس منظر ہے سر، نہیں سر آپ آگے آئیں سر، ہو گیا یہ بات ختم ہوگی، آگے آئیں سر۔ میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چیک کر لیں کہ ہم نے اس پہ شور کیا، ہمارا جو سیکریٹریٹ تھا اسلام آباد وہاں پہ پولیس نے چھاپا مارا، وہاں سے ہمارے ریکارڈ اپنے قبضے لے لیا، ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود تھا، یہ چیزیں آن بورڈ ہے سر، آن ریکارڈ ہے۔ یہ بات کی باتیں سر، آپ بات کی باتیں سر
मेरी बात सुन लेना आप असेंबली की बात कि वो करें, एप्लीकेशन जो है ना बाबर एस अकबर की वो इंटरटेन करते हैं, उस पे हमारा अकबर एस बाबर जी। का, और वो उनका हमारे ख्याल एक फैसला दे देते हैं। ये इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या हो सकती है? मुझे बताए दुनिया में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इतनी तादाद में लोग वास्ट मेजॉरिटी में। सर देखें, एक जज ने पूछा था आपने 50,000 रुपए फीस जमा कराई, उन्होंने कहा हाँ जी कराई, उन्होंने कहा रसीद दे दें, तो सर वो गौहर साहब के पास